الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ معزز سامعین و ناظرین، میں ہوں ظہیر احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ابو حنیفہ پوڈ کاسٹ۔ آج کے ہمارے اس پوڈ کاسٹ کا موضوع رمضان المبارک سے متعلق ہے، اور اسی سلسلہ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں محقق اہل سنت مناظر اسلام شیخ الحدیث و تفسیر استاذ العلماء ڈاکٹر مفتی فدا حسین رضوی صاحب، ناظم اعلیٰ جامعہ قادریہ رضویہ H15 اسلام آباد۔ آج اب ان سے روزہ کی تاریخ، اہمیت اور فضیلت کے بارے میں سوالات پوچھیں گے۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت عنایت فرمایا۔ حضور، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ روزہ اور رمضان کیا ہے، اور کیا روزہ رمضان کے ساتھ خاص ہے؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ بعد از حمد و صلوات، آج کا ہمارا یہ پروگرام جو کہ رمضان المبارک کی اہمیت اور فضیلت اور اس کی تاریخ کے حوالے سے ہے، تو آپ نے اس میں پہلا سوال جو کیا کہ روزہ اور رمضان کیا ہے، کہ آیا روزہ اور رمضان یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں یا کوئی الگ الگ چیزیں ہیں؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان یہ رمضا سے مشتق ہے، اور اس کا معنی ہے گرمی سے جلنا، اور یہ نام ہے اسلامی مہینوں میں سے 9ویں مہینے کا۔ جیسا کہ آپ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس دن زمین و آسمان کو تخلیق فرمایا، اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 مہینے بھی تخلیق فرما دیے۔ تو چونکہ مہینوں کی تخلیق تو اس وقت سے ہو چکی تھی، اب رہی بات کہ ان کے اسماء گرامی کی، ان کے ناموں کی، تو اس کے متعلق متعدد مفسرین کرام نے مختلف اقوال نقل کی ہیں، اور میں اپنے سامعین کے سامنے حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر نعیمی سے آپ کی جو منقولہ عبارت ہے وہ پیش کرنا چاہوں گا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ بعض مفسرین کرام نے یہ فرمایا ہے کہ مہینوں کے نام اس طرح رکھے گئے کہ جس موسم میں جو مہینہ تھا اسی سے اس کا نام رکھا گیا۔ جیسے بہت گرمی تھی تو رمضان المبارک کا مہینہ بہت زیادہ گرمی میں آیا تو اس کا نام رمضان ہو گیا، اور موسم بہار تھا، موسم بہار میں ربیع الاول کا مہینہ آیا تو اس کا نام ربیع الاول رکھ دیا گیا۔ اسی طرح بہت زیادہ سردی تھی جب اور پانی جم جاتا تھا تو اس وقت جمادی الاولیٰ کا مہینہ آیا تو اس کا نام جمادی الاولیٰ رکھ دیا گیا۔ تو اس طرح مہینوں کے نام رکھے گئے، اور رمضان یہ ایک مہینے کا نام ہے جو اسلامی اعتبار سے 9واں مہینہ بنتا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ جو روزے ہیں وہ اس مہینے میں فرض ہیں، یعنی روزوں کی فرضیت تو دیکھیں نا، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ کتب علیکم الصیام، کہ تم پر روزے فرض کیے گئے۔ اب یہ روزے کس مہینے میں فرض ہیں
آگے قرآن کریم نے خود اس کی وضاحت کی ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ رمضان کے روزے جو فرض کیے گئے ہیں تو یہ رمضان المبارک کے مہینے میں فرض کیے گئے ہیں. تو اس طرح یہ رمضان المبارک میں روزوں کی فرضیت کو بیان کیا گیا. تو یہ تو ہو گیا رمضان. جی اب آ جائیں روزے کی طرف. لفظ روزہ جسے عربی میں صوم بھی کہتے ہیں، تو صوم کا لغوی معنی ہے امساک، جی یعنی رک جانا کسی بھی کام سے، کھانے سے، پینے سے، بولنے سے، کسی بھی کام سے مطلقاً رک جانے کو روزہ کہا جاتا ہے. جی آپ دیکھیں جیسا کہ قرآن کریم میں سیدہ مریم کے متعلق یہ بات موجود ہے. آپ فرماتی ہیں، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکایتاً نقل فرمایا کہ انی نظرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیہ، یعنی میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے چپ رہنے کی نظر مانی ہے، لہذا میں آج کسی سے گفتگو نہیں کروں گی. تو یہاں پر گفتگو نہ کرنے، جی گفتگو سے رک جانے کو صوم کہا گیا. تو صوم لغوی اعتبار سے مطلقاً رک جانا. اچھا جہاں تک بات ہے اصطلاح کی، تو شریعت کی اصطلاح میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک نیت کے ساتھ کھانے پینے اور جمع سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے. روزہ ہے. تو رمضان مہینہ ہے، جی روزہ ایک شرعی اصطلاح ہے. جی دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. اب رہی یہ بات رمضان اور روزہ، اگر منطقی اعتبار سے دیکھا جائے تو ان دونوں میں نسبت عموم خصوص من وجہ کی. اچھا بعض حضرات نے اگرچہ عموم خصوص مطلق کا قول بھی کیا، جی لیکن جو راجح ہے وہ یہی ہے کہ روزہ اور رمضان میں نسبت عموم خصوص من وجہ کی. اچھا عموم خصوص من وجہ کی نسبت جہاں بھی ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں کہ وہاں پہ 3 مادے ہوتے ہیں. ایک مادہ اجتماعی ہوتا ہے اور 2 مادے افتراقی ہوتے ہیں. تو اب دیکھیں مثال کے طور پہ رمضان المبارک کا مہینہ ہو جی اور بندہ روزے سے بھی ہو، تو یہ روزہ اور رمضان دونوں جمع ہو گئے، جی یہ مادہ اجتماعی ہے. اور 2 مادے افتراقی ہوتے ہیں. جی غیر رمضان ہے، کسی بندے نے روزہ رکھا ہوا ہے، اب روزہ تو ہے جی رمضان نہیں ہے، جی یہ مادہ افتراقی ہو گیا. اسی طرح رمضان المبارک کا مہینہ ہو، کسی بندے نے جان بوجھ کے روزہ نہ رکھا ہو، یا وہ مسافر ہے اس نے روزہ نہ رکھا ہو، یا مریض ہے جی اس نے روزہ نہ رکھا ہو، تو اس لیے رمضان تو ہے روزہ نہیں ہے. تو یہ بھی افتراقی مادہ. تو چونکہ ایک مادہ اجتماعی اور 2 مادے افتراقی پائے گئے، جس بنیاد پر یہ ثابت ہو گیا کہ روزہ اور رمضان میں نسبت عموم خصوص من وجہ کی ہے. یہ روزہ اور رمضان کے بارے میں وضاحت ہے، اور ان کے درمیان نسبت کون سی ہے اس کی بھی بات ہم نے کر دی. اچھا حضور، روزہ کی اہمیت پر تھوڑی روشنی ڈالیں تاکہ ہماری ینگ جنریشن کو پتہ چل سکے کہ روزہ کی کیا اہمیت ہے. روزہ کی اہمیت کے بارے میں سب سے جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ ارکان اسلام میں سے جی روزہ ایک رکن اسلام ہے. تو کسی بھی شے کے وجود کے لیے جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں وہ اس کے ارکان ہوتے ہیں. جی تو اب روزے کو جو اسلام کا ایک رکن قرار دیا گیا ہے، اس سے اس کی اہمیت بالکل واضح ہے کہ اسلام کا جو ڈھانچہ ہے جی یا ایک عمارت ہے وہ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ روزہ کو اس میں شامل نہ کیا جائے. جی اسی طرح روزہ کی اہمیت اس بات سے بھی واضح ہوتی ہے کہ روزہ کے متعلق حضور مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ
مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یہ فرمان ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ روزہ کی اہمیت کیا ہے جی تو لوگ یہ تمنا کریں کہ سارا سال رمضان ہونا چاہیے. سبحان تو اس سے اندازہ لگائیں کہ روزہ کی اہمیت کیا ہے. جی اور ہمارے نوجوان یہ سوچیں کہ روزہ ایسا رکن ہے کہ کوئی بندہ اگر روزہ کی فرضیت کا انکار کرتا ہے جی تو وہ کافر ہو جاتا ہے, اچھا وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا. تو یہ اتنا اہم رکن ہے اسلام کا. اسی طرح اگر کوئی بندہ روزہ چھوڑتا ہے جی جان بوجھ کر تو وہ فاسق کہلائے گا, وہ گناہگار ہوگا. تو اس لیے روزہ کی اہمیت بالکل واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر روزے فرض کی. اور پھر ابھی موجودہ جو جدید دور ہے جی اس میں تو جو اطباء ہیں جی اور ڈاکٹر حضرات ہیں ان سے بھی پوچھیں تو کئی ایسی بیماریاں ہیں, ان بیماریوں کا علاج اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ کے اندر رکھا ہے. تو سبحان اس لیے روزہ بہت بڑی عام عبادت ہے, جی ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ کرنا چاہیے اور جس پر بھی روزہ فرض ہے اسے روزہ کی عبادت کو بچا لانا چاہیے. اچھا حضور یہ بتائیں کہ روزہ کیسے فرض ہوا اور اس کی تاریخ کیا ہے؟ جہاں تک روزہ کی فرضیت اور تاریخ کے حوالے سے سوال ہے جی تو کتب احادیث کو اگر دیکھا جائے تو روزہ جب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو ہجرت کے 18 ماہ بعد شعبان المعظم کے مہینے میں جی تحویل قبلہ کا جو واقعہ پیش آیا جس کو قرآن کریم نے قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا سے بیان کیا. جی اس واقعہ کے تقریباً 10 دن بعد روزے فرض کیے گئے. اچھا یہ تو ہے روزہ کی فرضیت جس کو قرآن کریم نے کتب علیکم الصیام سے بیان فرما دیا. جہاں تک بات ہے روزہ کی تاریخ تو اگر یہ آیت مقدسہ جس میں روزہ کی فرضیت کو بیان کیا گیا جی اسی کو دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس کے دوسرے حصہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ کما کتب علی الذین من قبلکم کہ امت مسلمہ پر روزے فرض ہیں. جی تو یہ صرف امت مسلمہ پر ہی فرض نہیں ہے, یہ پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے ہیں. اچھا اگرچہ ان کا انداز مختلف تھا, طریقہ کار مختلف تھا, اوقات کا اختلاف ہو سکتا ہے, ایام کا اختلاف ہو سکتا ہے, ان تمام اختلافات کے باوجود جی روزہ صرف امت مسلمہ پہ ہی فرض نہیں ہے. یعنی یہ ذمہ داری جو ڈالی گئی امت مسلمہ پہ جی جس کا امت مسلمہ کے افراد کو مکلف ٹھہرایا گیا تو یہ صرف امت مسلمہ نہیں بلکہ امت مسلمہ سے پہلے لوگوں پر بھی روزہ فرض رہا ہے. جیسا کہ دیکھیں صاحب تفسیرات احمدیہ جی ملا جیون رحمہ اللہ نے اس پہ بہت سے اقوال نقل کیے. میں صرف اس میں سے ایک قول پیش کرتا ہوں کہ ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ امام زاہد کا یہ قول تفسیرات احمدیہ میں نقل فرماتے ہیں کہ ابتداً تو سال میں صرف ایک دن یعنی یوم عاشور کا روزہ فرض تھا, اچھا پھر اس کی فرضیت منسوخ کر کے ایام 20 کے روزے فرض کیے گئے, یعنی 13, 14 اور 15. یہ جو 3 دن ہیں مہینے کے تاریخیں ہیں 13, 14 اور 15, تو ان 3 دنوں کے روزے
فرض کیے گئے، اور پھر بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 3 روزوں کی فرضیت کو بھی منسوخ کر دیا، اچھا اور منسوخ کر کے رمضان المبارک کے روزے فرض کیے۔ لیکن رمضان المبارک کے روزے ابتداً جو فرض کیے گئے تو ان کا انداز یہ تھا کہ اختیار تھا، چاہیں تو روزہ رکھ لیں، چاہے تو روزہ کے بدلے میں فدیہ دے دیں، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، جی کہ اگر چاہیں تو آپ روزہ رکھیں اور چاہے تو آپ روزے کے بدلے میں فدیہ دے دیں۔ یہ امام زید کے قول کے مطابق میں اس آیت مقدسہ کی تشریح کر رہا ہوں۔ صحیح پھر روزہ لازم کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ روزہ رکھنا ہے، اختیار جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ پہلے جب اختیار تھا تو یہ اختیار دیا گیا، لیکن اختیار کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما دیا کہ تمہیں اختیار ہے، چاہے تو روزہ رکھو، چاہے تو روزہ کے بدلہ میں فدیہ دے دو، فدیہ۔ لیکن وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، تم اگر روزہ رکھو تو روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ بہتر پھر اس اختیار کو منسوخ کیا گیا، اور پھر دن اور رات کا روزہ ساتھ ساتھ تھا، یعنی پہلے صرف افطاری کے وقت کھانے کی اجازت تھی، اور افطاری سے لے کر عشاء تک، عشاء کے بعد کھانے کی اجازت نہیں تھی۔ اچھا عشاء کے بعد سے لے کر دوسرے دن مغرب تک روزہ تھا، اور پھر رات کا روزہ بھی منسوخ کر دیا گیا، اور صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزہ فرض قرار دیا گیا، اچھا اور یہی امت مسلمہ پہ لازم ہے، اور تا قیامت یہ لازم رہے گا۔ اچھا حضور یہ بتائیں کہ جس طرح کے حالات گزر رہے ہیں تو ہمارے جو عوام ہے وہ جس طرح باقی 11 مہینوں میں ان کی روٹین ہوتی ہے، رمضان کو بھی وہ اسی طرح غفلت کے ساتھ گزار دیتے ہیں، تو بعض تو ایسے بھی لوگ ہیں کہ سر عام جو ہے وہ روزہ کھا رہے ہوتے ہیں اور بالکل وہ اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ تو اس پر ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ روزے کی کیا اہمیت ہے، کیا قدر ہے؟ روزہ کی فضیلت کا جہاں تک تعلق ہے تو روزہ کی فضیلت کے لیے تو اتنا کافی ہے کہ روزہ اسلام کا ایک عام رکن ہے، جی اور پھر روزہ چونکہ رمضان المبارک کے مہینے میں فرض ہے تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے صحیح بخاری شریف میں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم جی وسلسلت الشیاطین، کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس پہ بعض حضرات یہ کلام کرتے ہیں کہ شیاطین کو اگر جکڑ دیا جاتا ہے تو پھر رمضان المبارک میں لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں؟ جی تو اس کے متعلق جو شارحین حدیث ہیں انہوں نے بڑی لمبی چوڑی بحث کی ہے، اور بعض شارحین نے یہ لکھا ہے کہ بندہ جو گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک یہ ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے شیطان کے ورغلانے سے، شیطان کے بہکانے سے، جی اور دوسرا بندہ گناہ کرتا ہے نفس امارہ کی وجہ سے، اچھا اپنے نفس کی وجہ سے۔ تو چونکہ شیطان تو باندھ دیا جاتا ہے، جی اسے قید کر دیا جاتا ہے، لیکن بندے کا نفس تو قید نہیں ہوتا، جی تو نفس کھلا ہوتا ہے۔ تو اس لیے بندہ جو رمضان المبارک میں گناہ کرتا ہے تو وہ نفس امارہ کی وجہ سے کرتا ہے۔ اچھا بعض حضرات نے اس حدیث کے تحت یہ لکھا کہ یہاں پر
جو نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ سلسلۃ الشیاطین، کہ شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، ان کو باندھ دیا جاتا ہے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو بڑے بڑے شیاطین ہیں اچھا ان کو جکڑ دیا جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے شیطان وہ کھلے ہوتے ہیں، اچھا انہیں نہیں جکڑا جاتا. تو بندہ جو گناہ کرتا ہے تو وہ چھوٹے شیاطین کی وجہ سے کرتا ہے. اور یہ بات بھی کسی حد تک کرینے کے آس ہے کہ دیکھیں رمضان المبارک میں لوگ اس طرح گناہ نہیں کرتے جس طرح رمضان کے علاوہ باقی مہینوں میں کرتے. جی بہت سی کمی آ جاتی. بالکل جیسے مساجد کو آپ دیکھیں کہ باقی ہمارے ہاں تقریباً 11 مہینے مساجد خالی ہوتی، جی لیکن جو ہی رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو مسجدیں بھر جاتی، لوگ قرآن کی تلاوت کی طرف آتے ہیں، لوگ اور عبادات اور ریاضات کرتے ہیں. بے شک. تو اس لیے گناہوں کے اندر کمی ضرور ہوتی ہے، اگرچہ پھر بھی گناہ گار بندے گناہ کرتے ہیں اور ان سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے. تو لیکن چونکہ بڑے شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے تو بڑے شیاطین کو قید کرنے کی وجہ سے گناہوں میں کمی ضرور آتی ہے. ٹھیک ہے. اور بعض شارحین حدیث نے یہ لکھا اس کے تحت کہ چونکہ وہ 11 مہینے شیطان کھلا رہتا ہے اور بندہ گناہ کرتا رہتا ہے، تو اگرچہ شیطان کو تو باندھ دیا جاتا ہے لیکن نا اس شیطان کے اثرات جو ہیں وہ بندے پر باقی رہتے ہیں، تو ان کی وجہ سے بندہ گناہ کرتا ہے. تو برل اگر گناہ ہو بھی جائے تو حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی لکھا کہ بندہ کی شان یہ ہے کہ اس سے اگر گناہ ہو جائے تو رب کی بارگاہ میں آ کے معافی مانگ لیتا ہے، اور شیطان کی خصلت یہ ہے کہ اس سے جب گناہ ہو جائے تو گناہ پہ ڈٹ جاتا ہے اور وہ معافی نہیں مانگتا. جی تو گناہ تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں، اگرچہ گناہ سمندر کی جاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، جی گناہ بندے کے ریت کے ذروں کے برابر ہی کیوں نہ ہو، جی بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کی رحمت سے امید رکھے. بے شک. اور ایسے مہینوں میں اور جو مخصوص راتیں مخصوص دن ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے، سر بسجود ہو جائے اور رب سے معافی مانگے. اور اس کا یہ فرمان ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کہ بے شک میں قہار بھی ہوں، میں جبار بھی ہوں، لیکن میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے. تو جب اس کی رحمت ہر چیز پر بھی وسیع ہے، اس کے قہر و جبر پر بھی وسیع ہے، تو جب بندہ اس سے معافی مانگے گا تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا. میں ایک اس حوالے سے اور حدیث مبارکہ اپنے سامعین کے گوش گزار کرنا چاہوں گا، اور یہ وہ حدیث مبارکہ ہے کہ جو نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری شعبان المعظم کو صحابہ کے سامنے بیان فرمائی. جی اس کے راوی حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبانہ، کہ جب شعبان المعظم کا آخری دن تھا تو نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک. فرمایا کہ صحابہ سن لو، تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جی جو بڑا مبارک اور بابرکت ہے. یعنی یہ مہینہ اس کے مبارک اور بابرکت ہونے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرما رہے، سبحان. اور پھر فرمایا کہ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر. فرمایا یہ جو مہینہ آ رہا ہے اور شروع ہونے والا ہے یہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس میں ایک رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو ایسی عطا فرمائی کہ وہ ایک رات 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے. سبحان. یعنی ایک بندہ 1000 مہینے تک عبادت کرتا رہے، یعنی 1000 مہینے یہ 83 سال اور 4 ماہ بنتے ہیں، تو ایک بندہ 83 سال اور 4 ماہ عبادت کرے اور اس ماہ مقدس میں صرف ایک رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو امت مسلمہ کو عطا فرمائی ہے
اس میں اگر بندہ عبادت کرے، اس کو پالے، تو یہ ایک رات 83,004 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ سبحان یہ نہیں ہے کہ اس کے برابر، جی بلکہ اس سے بہتر ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعل اللہ تعالی سیامہ فریدہ و قیامہ لیلہ تطوعاً، فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے روزہ کو فرض کیا اور راتوں کا قیام تمہارے لیے نفل قرار دیا، اور جس نے اس میں کوئی نفل کام کیا تو وہ اس کے علاوہ باقی مہینوں میں فرض ادا کرنے والے کے برابر ہے۔ سبحان اور جو بندہ جس نے اس ماہ مقدس میں ایک فرض ادا کیا جی تو اس کا ایک فرض جو ہے 70 فرضوں کے برابر ہے۔ سبحان یعنی دیکھیں ابھی جدید دور ہے، جی ہمارے نوجوان اس تلاش و جستجو میں رہتے ہیں کہ کوئی آفر مل جائے، موبائل کال کے حوالے سے، انٹرنیٹ کے حوالے سے، یا دیگر کسی بھی حوالے سے۔ جس طرح ابھی تو کاروبار کے شعبے میں ہر دوسرے بندے نے ہر چیز پر آفر لگائی ہوتی ہے، جی تو رمضان المبارک کا بھی مہینہ گویا کہ ایک آفر کا مہینہ ہے، بے شک کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس میں ایک فرض ادا کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ یہ اتنا عظیم مہینہ، اور فرمایا یہ مہینہ ماہ صبر ہے، اس میں صبر کرنا چاہیے۔ اور حضور نے فرمایا کہ وَالصَّبْرُ ثواب الجنہ، جو صبر ہے نا، جی اس کا جو صلہ ہے، اس کا جو ثواب ہے، اس کی جو جزا ہے، وہ اللہ تعالیٰ جنت کی صورت میں عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ اور اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر المواسات، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، یہ بلائی کا مہینہ ہے، جی کہ اس میں ہمیں چاہیے کہ اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے غریب اور مستحق لوگوں کو یاد رکھیں، اور جتنا ان کے ساتھ ہمدردی کر سکتے ہیں، بلائی کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ ہمدردی کریں اور بلائی کریں، جی اس لیے کہ یہ شہر المواسات ہے۔ اور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ سبحان اور یہ بات حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا یہ مظاہرہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ شخص جس نے پورا سال کوئی پھل نہ کھایا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کی برکت سے اس کا رزق اتنا بڑھا دیتا ہے کہ شام کو جب افطاری کا وقت ہوتا ہے تو اس کے دسترخوان پر بھی مختلف قسم کے پھل پڑے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی متعدد احادیث مبارکہ ہیں جن میں نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مقدس اور روزہ کی عظمت اور شان کو بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان المبارک کی اہمیت اور رمضان المبارک کی فضیلت کو سمجھ کر رمضان المبارک کی قدر اور تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کو ہمارے لیے ہماری بخشش کا ذریعہ فرمائے۔ آمین بجائے نبی الکریم۔ بہت شکریہ حضور مفتی صاحب آپ کا، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت عنایت فرمایا اور ہماری رہنمائی فرمائی۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پوڈ کاسٹ جس میں ہم نے قبلہ مفتی صاحب سے روزے کی فضیلت، اس کی اہمیت اور اس کی فرضیت کے متعلق سوالات پوچھے، جس سے ہمیں بہت زیادہ رہنمائی ملی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پوڈ کاسٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔